اصل تقویٰ تو یہ ہے جو گناہگار ہو پھر سچی توبہ کرے اور تقویٰ اختیار کرے. جی ہاں، یہ ہے اصل. اس کا تقویٰ زیادہ مفید ہے. تو اگر ہم گناہ کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں اور چھوڑ دیں، ہم غیبت کرتے ہیں چھوڑ دیں، چوری کرتے ہیں اور ترک کر دیں، اسی طرح دوسروں کی دل آزاری کرتے ہیں اور ترک کر دیں، اور اسی طرح اور غلط کاموں میں اگر مصروف ہیں اور ان کو چھوڑ دیں، تو یہ ہمارا تقویٰ ہے اور اس پر ہمیں زیادہ آگے. اصل بہادری، اصل صبر تو یہی ہے، اصل غصہ تو یہی ہے. اس سے پی جانا، گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ ہمارے لیے الگ سے جنت میں جانے کا ایک ذریعہ اور ایک دروازہ کھلے گا. اور پھر مہمان کے اکرام میں ہم اپنے گھر میں اپنے ماحول کو پاک کر لیں. مہمان کے اکرام میں ہم اپنے حالات کو درست کر لیں، ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اپنے معمولات کو ٹھیک کر لیں. جی ہاں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، میرے شیخ حضرت سے نفیس حسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان میں عصر سے مغرب تک تلاوت کا معمول بنا لیا جائے. بھی تعلیم کے یہی طرح سے عصر سے مغرب تک تلاوت کا معمول بنایا جائے، اور پھر مغرب کو اور عشاء کو دونوں نمازوں کو باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھا جائے، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد تراویح کے بعد سورۃ الملک روزانہ پڑھنے کا معمول بنایا جائے. کیونکہ یہ قیامت کے دن حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی کہ یا تو مجھے جنت میں داخل کر دو، یا تو اس بندے کو جنت میں داخل کر دیجیے، یا پھر مجھے اپنی کتاب اللہ سے نکال دیں. اتنی یہ سفارش کرنے والی سورت مبارکہ ہے. تو اس کا معمول بنا لیا جائے، اور پھر سحری کے وقت اٹھ کے تہجد کے نوافل کا معمول بنا لیا جائے، اور سارا دن پھر کوئی ایسا گناہ نہ کیا جائے جو ہمارے روزے کو پھاڑ دے. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یقول الصیام جنہ ما لم یخوخا، روزہ ڈھال ہے اگر اس کو پھاڑ نہ دیا جائے. علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مطلب کیا ہے. فرمایا بندے نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور پھر چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے روزے کی برکات اور انوارات کو روزے جیسی ڈھال میں سے سوراخ کر دیتا ہے، جس سے گناہوں کی بدبو اندر آتی ہے اور روزے کا نور ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد ہے، اب فرمایا رب صائم لیس له من صیامه الا الظما ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر. بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جو سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے سوا ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. بہت سارے قیام کرنے والے راتوں کو ایسے ہیں ساری رات جاگنے سے سوا ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. علماء نے لکھا ہے اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں کہ بہت سارے روزہ دار سارا دن روزہ رکھنے کی بجائے بھوکا کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، مطلب روزہ بھی رکھا ہوا ہے، چوری بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، شکایت بھی کر رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، فراڈ بھی کر رہے ہیں، بے ایمانی بھی کر رہے ہیں، نفرتیں بھی کر رہے ہیں، حسد بھی کر رہے ہیں، کینہ بھی رکھا ہوا ہے، بغض بھی رکھا ہوا ہے، عداوت بھی رکھی ہوئی ہے، دشمنی بھی رکھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غلط زبانی بھی کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں، سارے معمولات روزمرہ معمولات کے ساتھ ساتھ برابری میں چلتے جا رہے ہیں. طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، عادت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور اعمال میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو ایسا آدمی سارا دن روزہ رکھنے سے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اور بہت سارے راتوں سے قیام کرنے والے ایسے ہیں جو سوائے جاگنے کے کچھ بھی حاصل نہیں. علماء نے لکھا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو رات کو تراویح پڑھی، تلاوت کی، گھر گئے ٹی وی کون کیا، منظر اپنی نگاہوں سے لے کے دماغ میں محفوظ کرنا شروع کر دیا. نشر ڈرامہ بھی دیکھ رہے ہیں، فلم بھی دیکھ رہے ہیں، اور نظری بھی کر رہے ہیں، فحاشی بھی دیکھ رہے ہیں، عیاشی بھی دیکھ رہے ہیں، حرکات و سکنات بھی دیکھ رہے ہیں. سارے معمولات چلتے جا رہے ہیں. برکت ہے انٹرنیٹ کی، کیبل شریف کی، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور اپنے مسجد سے، اللہ کے گھر سے، اللہ کے در سے، اللہ کے دربار سے، اللہ کی قربت سے، اللہ کے پاس سے جتنی رحمت، جتنی معرفت، جتنی محبت، جتنی الفت، جتنا پیار، جتنی رحمت، جتنا کرم، جتنا فضل، جتنی مہربانی اپنے دل میں سما کے گھر میں لائے تھے، ساری اڑا دی. رات ساری رات جاگنے والوں کو کے ساتھ. یہ مہمان کا اکرام نہیں ہوتا کہ مہمان گھر میں آئے، اس کو اچھا کھانا کھلائے، اس کو اچھی جگہ بٹھائے، پھر جانے کے بعد یا جاتے وقت تو اس کو کہہ دیں کہ بھائی تیرا آنے کا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، تمہیں کون سا جاتے ہوئے ہمیں کچھ دیا ہے.
ایک تو مہمان کے ساتھ بدتمیزی ہونا، مہمان کی بے ادبی ہوئی، مہمان کی گستاخی ہوئی، مہمان کی نافرمانی کی، مہمان کے اکرام میں اپنے کوتاہی کی، مہمان کے ساتھ زیادتی کی، مہمان کے ساتھ ظلم کیا، مہمان مہربان بن کے آیا تھا، ہم نے اس کو ظلمدار بنا کے واپس بھیج دیا۔ تو ایسا نہ کرنا۔ آج ہمارا سبق یہی ہے کہ ہم آنے والے مہمان کی تعظیم اس انداز سے کریں کہ اپنی طبیعت کو بدلیں اور آج سے ہی اپنے معاملات کو بدلیں۔ اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ رمضان میں قضا نمازوں کا اہتمام کا آغاز کر دیا۔ جی ہاں، جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے، اپنی نوازش سے جو بھی معاملہ جس کے ساتھ جیسا چاہے کر سکتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اس نے جیسے جس کو چاہا پیدا کر دیا۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، اور ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ خود مختار ہے، جس کو چاہے جیسا چاہے جس طرح چاہے عنایت کرے۔ لیکن جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے کہ ہمارے زیادہ تر معاملات لوگوں کے ساتھ ہیں، مخلوقات کے ساتھ ہیں، احباب کے ساتھ ہیں، تو ان میں ہماری بہت کوتاہی ہوتی ہے۔ ہم بڑے دیندار بنتے ہیں، ہم بڑے نیکوکار بنتے ہیں، بڑے متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، ہم مساجد میں بڑے اہتمام سے آتے ہیں، لیکن میرا آپ کا، ہمارا کسی اور کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہ ہو، ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اپنے بزرگوں کے پاس ایک مرتبہ گیا، میں نے ان سے خیر خیریت ان کو بتائی اور ان سے پوچھی، مجھ سے پوچھا آپ کے معاملات کیسے ہیں؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ آپ کے معاملات کیسے ہیں؟ آپ کے معاملات کیسے ہیں؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، نمازیں پابندی سے پڑھ رہے ہیں، کوئی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر اذکار چل رہا ہے۔ اچھا جی، حالات ٹھیک ہے، اپنی ماحول ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے جی، ٹی وی نہیں ہے جی، کوئی ایسی بات نہیں ہے جی، اچھا جی، گھر اور سب ٹھیک ٹھاک ہے جی، معاملات کیسے ہیں؟ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا اچھا بتا کسی کے پیسے ویسے دے لیں؟ ابھی تک کوئی نہیں، اللہ پاک آسانی کرے۔ پھر پوچھا اچھا معاملات ٹھیک ہے؟ پھر خاموش ہوا۔ حالانکہ ساری بات لگتا ہے آپ کے اللہ تعالیٰ سے معاملات ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو جس بندے کے لوگوں کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے رب کے ساتھ معاملات کیسے ٹھیک کرے؟ تو میرے بھائیوں، آج سے ہم بندوں کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک کر لیں اور اپنے رب کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک کریں۔ رب کے ساتھ معاملات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں ان کو پابندی سے شروع کریں، اور جو ہمارے ذمے رہ چکے ہیں ان کو بھی شروع کر دیں، یعنی قضا نمازیں۔ روزوں کی چونکہ ترتیب اب بعد میں بن سکتی ہے، بیچ رمضان میں نہیں آتی قضا روزے قضا ہیں، جب وقت ملے ان کو رکھنا چاہیے۔ نمازیں قضا ہیں، ان کو ادا کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز شروع کریں۔ فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز سے قبل 2 رکعت نماز صلاۃ الفجر جو قضا ہوئی ترتیب کے ساتھ، یا پہلی دوسری تیسری ترتیب کے ساتھ، پھر ظہر کی نماز کے ساتھ 4 رکعت سنتیں پڑھی اور ساتھ ہی ظہر کے 4 فرض پڑھ لیے، پھر عصر کی نماز سے پہلے 4 فرض پڑھ لیے، مغرب کی نماز کے بعد سنتیں پڑھی، ساتھ ہی 3 فرض پڑھ لیے، عشاء کی نماز کے بعد یا قبل یا بعد فرض نماز جو قضا ہوئی، ہر نماز کے ساتھ اسی طرح جتنا وقت آپ کا گزرا یا جتنی نمازیں رہتی ہیں ترتیب کے ساتھ۔ تو رمضان میں آغاز کرنے کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائیں گے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ آپ کی وہ قضا نمازیں نوافل کا ثواب بھی دیں گے، فرائض کا ثواب بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ دونوں ثواب عطا کریں گے۔ اور جبکہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت کی وجہ سے بعد رمضان بھی نماز کی پابندی عطا فرمائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی روزہ دار کو روزہ بتایا، روزے کی افطاری کروائی، اور جہاز قاسیہ یا صائمن، کسی کو روزہ کھلایا یا غازی کو سامان مہیا کیا، فَلَهُ أَجْرٌ، اس کے پاس یہ آتے ہیں کہ اس کے لیے برابر کا اجر جیسا کہ اس نے خود بھی رکھا ہوا ہے، دگنا اجر ملے گا، اور اگر کسی کو کھلایا ہے اس کا بھی اجر ملے گا۔ تو 2-3 باتوں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مہمان کے اکرام میں اپنے مزاج کو بدل دیجیے، مہمان کے اکرام میں اپنی زبان کی حفاظت کیجیے،
مہمان رمضان کے احترام میں اپنے گھر کے حالات کو بہتر کیجیے، اپنے گھر کے ماحول کو پاک کیجیے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جتنے چھوٹے بچے ہمارے گھروں میں ہیں ان کو مسجد میں لائیے یا اپنے ساتھ بٹھائیے اور اپنے معمولات میں ان کو شریک کیجیے۔ ہمارے بزرگ یہ دعا کیا کرتے کہ اللہ کریم جہاں جہاں تیرے نیک بندوں نے جو جو دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمیں شامل فرمائیے۔ تو ہم اگر حقیقت میں اپنے بچوں کو شامل فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی تربیت اور صلاحیت اچھی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہوتا یہ ہے کہ کئی وقت تک، آنے والے کسی وقت تک ان بچوں کو یہ معلوم ہی نہ ہوگا کہ روزہ کیا چیز ہے۔ ابھی سے اگر ان کو ساتھ بٹھائیں گے افطاری میں اور سحری میں اٹھا کے کھانا کھلائیں گے اور پھر بے شک دن کو ان کو الگ طرح میں کھانا کھلا دیں جب ان کو بھوک لگے، لیکن شام کو افطاری میں ضرور ان کو ساتھ بٹھائیں تاکہ ہماری افطاری میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو اور بچوں کی تربیت ہو اور پھر روزے کا اہتمام ہو اور پھر روزے کا ان کو روزے کے بارے میں معلومات ہو، دین سے رغبت اور شوق ہو اور دین سیکھنے کا ان کو موقع مل جائے۔ اور جہاں جہاں کے درس ہو، جہاں جہاں کوئی دین کا حلقہ ہو، جہاں جہاں کوئی دین کا سبق مل رہا ہو، جہاں کوئی محفل ہو، کوئی اچھی مجلس ہو جہاں سے ہمارے دین کے بارے میں ہمیں کچھ باتیں مل رہی ہوں، ہم اپنے بچے کو ساتھ لے کر دیں، کیونکہ ہمارے بچے ہماری زندگی میں ہمارا سرمایہ ہے۔ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ولد صالح، یہی ہماری اولاد ہمارے لیے دعائیں مقصد ہے۔ اور اگر آج ہم کو ساتھ نہیں بٹھائیں گے تو کل ہی ہمارے لیے کیسے دعا کریں گے؟ جی ہاں، اس کا اہتمام کیجیے۔ استقبال رمضان کے حوالے سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے عصر سے مغرب تک تلاوت کا معمول بنیں۔ انشاءاللہ 2-4 دن تک رمضان شروع ہونے والا ہے، اور مغرب کے بعد کھانا کھا کے آرام نہ کریں بلکہ تسبیحات کریں اور پھر مسجد میں آئیں۔ رات کو آرام جتنا ہو سکے کریں، صبح کو آرام کر لیں فجر کے بعد، اور کثرت سے استغفار کریں۔ معمول یہ بنائیں کہ فجر کی نماز کے بعد کم سے کم ایک تسبیح، پہلا کلمہ یا تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم روزانہ کا معمول بنائیں۔ اور عصر کی نماز کے بعد روزانہ ایک تسبیح، سید الاستغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا وعلانیہ واتوب الیہ من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یا استغفر اللہ الذي لا اله الا هو الحی القیوم یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا استغفر اللہ۔ ان تمام میں سے کوئی ایک جملہ جائز، کسی ایک کو منتخب کر کے روزانہ ایک تسبیح، اور عشاء کی نماز کے بعد، تراویح کے بعد، سورۃ کی تلاوت کے بعد روزانہ ایک تسبیح، درود شریف، کوئی بھی درود پاک، درود ابراہیمی یا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی یا صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر اور جامع ایک تسبیح کا معمول بنائیں۔ صبح اس لیے پڑھیں تاکہ سارے دن میں اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر اپنا نور، اپنی رحمت نازل کرے۔ شام کو استغفار اس لیے کریں کہ سارے دن میں جتنی کمی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ رات کو درود شریف اس لیے پڑھیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے خواب میں، اور قیامت کے دن سفارش سے شفاعت نصیب فرمائے۔ یہ معمول بنائیں۔ رمضان میں مسواک کا اہتمام کریں، رمضان میں تلاوت کا اہتمام کریں، رمضان میں کم گفتگو کا اہتمام کریں، اور کوشش کریں جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں، اور اپنے دینی اعمال کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔